الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفا. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توفیق اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو ہمارے کے قیاسی ہے اور ہمارے میں حضرت سے باتیں اللہ جل والا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مولانا اللہ کے پیارے محمد کے سہارے حضور نبی اور مرتبہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نام سے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا تجدید پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ محترم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام حاضرین ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 12 ربیع الاول سے جشن و ولادت باسعادت موقع پر تمام اہل اسلام کو اور آپ سب جس شوق کے ساتھ جس بلبلا کے ساتھ جس محبت کے ساتھ حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں سب کو دلوں کی عطا کی آئیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین محترم آج ربیع الاول کا مبارک اور مقدس دن ہے. اس یوم مبارک میں وہ اصلی دنیا میں رہو بنی ہوئی جس کی جلوہ نمائی کے لیے یہ کارخانہ دنیا بنایا گیا. سامعین محترم آج ہم نے اپنے آقا سے ہمیں غلامی کرنا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جہاں تک بات حضور کی جشن و ولادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. یہ ڈنمارک کے لوگ جو غلطی کرتے رہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے. چاند کی طرف منہ کر کے جھکنے سے اس کی پوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. وہ حرا کا چاند وہ عرب کی روشنی وہ حضرت آمنہ کا راج سلانا جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے. اس کی عظمتوں کو کون کھڑا سکتا ہے. رہے گا یوں ہی اونچا چرچا رہے گا پریشان ہو جائیں گے چل جانے پر. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. سامعین محترم آج تو حضور کی تعظیم بناتی ہے جیسے حضور کل بھی پورے کر رہے ہوں. زمین سے آسمان تک آسمان سے رامتا ہے. کہاں کھلے تھے دیشوں یاد میں کچھ تو کہاں کہاں تک ہے. اتنی تذکرہ ہم نے کسی کا ہو کر نہیں دیکھا جتنا ہمارے حضور کا ہو رہا ہے. آج گھر گھر چڑھاوا حضور کے نام کا ہے. گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات موجود ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا عرش پہ تازہ چھے اچار فرش پہ توفہ دو کام دنن لگائیے تیری ہی داستان ہے. شامل محترم صبح سازی کی ضیافت روحانی بڑی تھی. رات کی بنیاد سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سرکار حضرت عبد المطلب کی 14 سال بیوہ بہو کی حسرت و یاد کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سعادت مکان میں ادبی سعادتوں اور ادبی مسرتوں کا نور چمکا. ایسا بنور مسعود ہوا جس کے منمونے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی. یہ داستان ہے حسن جب پھیلی تیرا محبوب تھی جب سمجھی تیرا نام لے کے رہ گئی. حدیث پوچھی ہے لولا کرما خلقت الافلاک اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان پیدا نہ کرتا. اگلے مقام پر فرمایا لولا کرما خلقت الدنیا اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو
یہاں تک فرمایا لولا کلمات ہر کو ربوبی، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی شان ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہے، اور کیا تماشا ہے جن کے لیے یہ نکاح خانہ دنیا بنایا گیا، جن کی تشریف آوری کے لیے یہ فساد بچھائی گئی۔ توحید میراث کو شرک و بدعت سے تبدیل کیا جاتا ہے، یہ کیا قیامت ہے باغبانوں کہ جن کی خاطر بہار آئی، کوئی شعور پہ بھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ ناظرین محترم، معترضین کہتے ہیں کہ صحیح قرآن میں میراث کا لفظ دکھاؤ تو ہم میراث النبی کو مان لیں گے۔ جناب ذرا سوچیے، اگر کوئی توحید قبول کرے آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ صاحب میں توحید کا قائل ہو جاؤں گا، اگر آپ توحید کا لفظ مجھے قرآن میں دکھا دیں تو کیا آپ توحید کا لفظ قرآن میں دکھا سکتے ہیں؟ اگر پورے قرآن میں توحید کا لفظ کہیں نہیں آیا بلکہ اپاجی قبلہ کی چھٹیوں کے سلسلے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کسی حدیث میں بھی توحید کا لفظ نہیں آیا۔ اب دیکھو، توحید کا لفظ قرآن میں نہیں، توحید کا لفظ حدیث میں نہیں، لیکن توحید پر ہمارا ایمان کا دار مدار ہے، توحید پر ہمارا اسلام کا دار ہے۔ اگر ہم توحید کا لفظ قرآن میں نہ دکھا سکیں تو کیا آئی پہلے کی نفس نہیں؟ ہم ان سے یہی کہیں گے میاں اگر توحید کا لفظ قرآن میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ ارے خدا کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں ہے، یہی تو توحید ہے۔ اگر معراج کا لفظ قرآن میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی تشریف آنے کا ذکر تو قرآن میں ہے، وہ ذکر کس انداز میں ہے اور کن الفاظ میں ہے؟ ارے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا والذی ارسل رسولہ بالہدی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ارے دیکھیے پورا قرآن کو میلاد النبی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر میلاد کا لفظ قرآن میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی تشریف آنے کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ میلاد النبی منانے والوں صدائیں دونوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کر کے محبت کرنے والوں لیکن اس وقت کی بڑی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج وہ اردو کرا، آج وہ بانگ اٹھتے، پھر راما نہیں یہ قیامت میں اگر مان گیا۔ سامعین محترم، آپ نے اللہ کو ہمیں حافظ کرنا ہے تو اللہ کو حافظ کرنا یہ ضرور ہے کہ آپ اس کے محفوظ کی محنت کریں۔ میرے نبی میں یہ ضرور ہے کہ اس کے محفوظ نہ ہو، آپ کے محفوظ ہو، اور اس کے محترم کرنا آپ کے دل میں روزہ ہو، تسلیم کرنے کے بعد ایمان کا زبر نہیں، تم کا کیا، تم نصیب کرنے والے اور کو کر کے محبت کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ اگر نجات چاہتے ہو، اگر خود الہی چاہتے ہو تو اس میں صدا پیدا کرو۔ ارے محبت کی بات تو ہمارے محبوب نے فرمائی ہے، واحد دلی فرمایا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا معروف ہوں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے ان حالات کے اندر جب چاروں صنف گستاخی رسول یاد کر رہے ہو، اگر ہم اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو ہمارے ایمان کی احساس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ عابد محترم، آپ ان کا کلمات عرض کرنے لگا ہوں، ملک کے ان حالات کو خطرے میں رکھتے ہوئے حضور کے دین کی قدروں کا پامال کیا جا رہا ہے، خطروں کو توڑا جا رہا ہے، قادیانی ٹولہ صرف حکمرانی کا مزہ لے رہا ہے اور ملک سخت مشکل ترین حالات میں قابل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کاشش ناک پکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی عظمت پر خوشی منائے تو سمجھے حق ادا کر لیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے کائنات کے اس محبوب کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچے، ان کے نام کا ڈنکا بجاتے، وقت کے بعد جانے پر ریشہ باری ہو جائے، ہماری للکار اپنے حبیب کی جان ہی نہ ہو اور ہمارا